اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، جو حرمت والے مہینے ہیں ان کا بدلہ حرمت والے مہینوں کا بدلہ، حرمت والے مہینوں کا بدلہ حرمت والے مہینے ہیں، والحرمات قصاص، اور اسی طریقے سے حرمتوں کا بھی قصاص اور بدلہ ہے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، بس جو بھی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اتنی ہی اس کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہو۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کا ساتھ ہے، متقین کے مدد کرنے والے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے اس آیت میں کہ حرمت والے مہینوں کا پاس تبھی ہوگا جب دشمن بھی حرمت والے مہینوں کا پاس رکھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دشمن جو ہیں کفار مکہ، اس سے پہلے بھی شروع میں بھی کچھ مہینے جو حرمت والے مہینے، جس میں رجب اور اس طریقے سے محرم الحرام، ان مہینوں کی وہ پہلے سے بھی حرمت کا خیال رکھتے تھے، اور وہ کہتے تھے ان مہینوں میں ہم لڑائی نہیں کر سکتے، لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تب ہے جب دونوں پاس رکھیں۔ اگر وہ حملہ کر دیں آپ کو اور وہ لڑنا شروع کر دیں، وہ اس کا پاس نہ رکھیں، تو اب آپ اپنے آپ کو روکے رکھیں کہ نہیں، ہم نے نہیں لڑنا، جو مرضی ہو جائے، ہم پہ ظلم و زیادتی کرتے رہیں۔ زیادتی کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ زیادتی کریں، زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے اتنا ہی آپ اس کے ساتھ برابری کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دو، وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے ہیں احسان یا نیکی کرنے والوں سے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، یعنی کیا مطلب ہے؟ حج اور عمرہ جب انسان نیت کر لے تو اس کو چاہیے کہ اب وہ اس کو چھوڑ نہ دے، درمیان میں کہے جی اب میرے لیے مشکل ہے میں چھوڑ دوں، نہیں۔ جب آپ نے نیت کر لی اور آپ نے عزم کر لیا ہے اور آپ نے آغاز کر دیا تو آپ اس حج کو اور عمرے کو پورا کریں۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر تم گھیر لیے گئے، تمہیں روک لیا گیا کسی وجہ سے، تو پھر جو تمہیں میسر ہو وہ قربانی کا جانور ذبح کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کو منڈواؤ نہ، یعنی اپنے سروں کو صاف نہ کرو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے کو نہ پہنچ جائے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم کس بات کا دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو اور آج بھی ہو، مثال کے طور پہ ایک بندہ وہ حج کرنے نکلا یا عمرہ کرنے نکلا، رستے میں کسی وجہ سے کوئی بیماری آ گئی ہے، کسی وجہ سے he could not actually continue with that journey، تو اس وقت میں اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ واپس آ جائے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا کرے؟ اسی وقت اپنے جانور کو ذبح کرے، جو اس کا جانور ہے وہ لے کے آئے، اور اپنے بالوں کو تب تک نہ منڈوائے جب تک کہ وہ جانور ذبح نہیں ہو جاتے۔ تو وہ جانور ذبح کر کے اپنے بالوں کو منڈوا کے وہ واپس آ سکتا ہے، اگر اس کے پاس ویلڈ ایکسکیوز ہے کہ وہ آگے نہیں جا سکتا ڈیو ٹو اینی ریزن، ہو سکتا ہے بیماری ہو سکتا ہے دشمن ہو، اس کو ویسے ہی نہ ہو، تو ایسے معاملے کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، او به اذى من رأسه، یا اس کو کوئی تکلیف ہو اس کے سر پہ، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو اس کا فدیہ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ 6 روزے رکھے، یا اسی طریقے 3 روزے رکھے، او صدقۃ، یہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، او نسک، یا پھر قربانی کر لے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب تک آپ سر نہیں منڈوا سکتے، مخصوص ایام ہیں، یہ مخصوص ٹائم ہے جب آپ کو حج کے دوران آپ کو حج میں آپ کو اپنا سر منڈوانا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ، پہلے عمرے میں بھی یہی بات ہے، اگر کوئی بندہ حج تو کر رہا ہے لیکن ایسی تکلیف اس کے سر پہ آ گئی کہ اس کو بال کٹوانے پڑتے ہیں، اس کو سر صاف کروانا پڑ رہا ہے، میں سے مثال کے طور پہ صحابی کے ساتھ واقعہ پیش آیا، ابھی ان کا وقت نہیں آیا تھا سر کو صاف کرنے کا، تو ان کے سر میں جوئیں پڑ گئیں، اور اتنی زیادہ جوئیں پڑ گئیں کہ ان کی باقاعدہ جوئیں جو ہیں ان کے چہرے پر گر رہی تھیں، اور ان کو سخت تکلیف تھی اس کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو وقت نہیں آیا اور ابھی تمہارا ٹائم باقی ہے، ابھی حج کے ارکان اور بھی آپ نے پورے کرنے ہیں، تو آپ ایسا کرو کہ آپ کوئی بات نہیں، آپ کے اوپر مجبوری ہے، آپ اس کو اپنی صاف کر لو، اپنے سر کو منڈوا لو۔ اب کیا کرو؟ اس کا نتیجہ، اب اس کے بدلے میں کیا کرو؟ اب اس کے بدلے میں ایک خون جو ہے، ایک قربانی، اس کو ذبح کرو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ اب جو ہے امن کی حالت میں حج تمتع کی بات کر رہے ہیں۔ حج تمتع وہ ہوتا ہے، وہ حج جس میں انسان جو ہے پہلے عمرہ کرتا ہے اور عمرے کے بعد کیا کرتا ہے؟ اپنا احرام کھول لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب حج کا دن ایام شروع ہوتے ہیں پھر وہ حج بھی شروع کر دیتا ہے۔ تو حج تمتع ایک خاص قسم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس طریقے سے دیگر صحابہ، ان کی آپ کی زندگیوں سے آپ کو یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ مختلف حج کی اقسام ہے، حج قران ہے، حج تمتع ہے، تو انسان کو جو بھی بہتر، جو اس کے لیے آسان ہو وہ کر سکتا ہے۔ تو اس میں بھی قربانی ہے، قربانی اس میں بھی ہے، چاہے حج قران ہو چاہے حج تمتع، اس میں بھی قربانی ہے۔ فمن لم یرد فصیام 3 ایام، پس جو کوئی نہ پاہے اس کو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ جو قربانی نہیں کر سکتا، جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ 3 دن کے روزے رکھے۔
حج فی الحج حج کے دنوں میں، وسبعۃ اذا رجعتم اور 7 روزے رکھے جب وہ واپس آ جائیں، یعنی 10 روزے رکھے، تلک عشرۃ کاملہ یہ 10 دن پورے ہوئے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس شخص کے لیے جو نہ ہو جس کا گھرانہ مسجد حرام، یعنی جو مسجد حرام کے حدود میں رہنے والا نہ ہو، یہ اس کے لیے احکام ہے۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ، واعلموا اور جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ کی حدود کی پامالی کرو گے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، یہ حج شروع کر دیا کسی بھی صورت میں، جو حج کی جو بھی انواع اور قسمیں ہیں۔ فلا رفث، تو حج کے دوران اس نے اپنی بیوی سے تعلقات نہیں قائم کرنا ہے، ولا فسوق اور نہ کوئی برا کام کرنا ہے، ولا جدال اور نہ کوئی جھگڑا کرنا ہے، فی الحج حج کے دوران۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ معاف کرے، ہمارے یہاں پہ پاکستانی اور پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں حج کرنے، وہاں پہ آپ کو بھی موقع، آپ میں سے کئی بھائیوں کو عمرے اور حج کا موقع ملے گا۔ اب وہاں پہ رش ہوتا ہے اور بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے گہما گہمی ہوتی ہے، اس حالت میں نا سب سے امپورٹنٹ اللہ کہتے ہیں ولا جدالا، اللہ تعالیٰ یہی کہہ سکتے ہیں کوئی برائی کا کام نہ کرو، لیکن اللہ نے اسپیسیفکلی ولا جدالا کہ جھگڑا نہ کرنے کا حکم دیا۔ لیکن وہاں پہ جا کے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ظاہر ہے سارے بیچارے پریشان ہوتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے، کیا حکم ہے کہ حکم یہ ہے کہ جدال نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ ہم حج کی حالت میں ہیں یا عمرے کی حالت میں ہیں۔ وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم خیر کا کام کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اللہ سے آپ جو بھی اچھی کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے قدردان بھی ہیں، اس کو اکاؤنٹ فور کرنے والے بھی ہیں۔ وتزودوا، اور سفر کے لیے تم سامان راہ جو زاد راہ ہے اس کو تیاری کرو، یعنی باقاعدہ تیاری کر کے انسان سفر کرے حج کے لیے۔ فإن خیر زاد التقوی، اور اصل جو زاد راہ ہے وہ تقوی ہے، یعنی جب آپ حج کے لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تیاری کر کے جائیں، پوری پلاننگ کریں، سامان وغیرہ دیکھیں، سارا کچھ کریں، اور یہ باقاعدہ اسلام کا حکم ہے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ منہ اٹھا کے وہاں پہ چلا جائے اور وہاں پہ جا کے پھر پریشان ہو، اچھا میں اتنی امپورٹنٹ چیز رہ گئی، یہ رہ گئی، یہ وہ رہ گئی، نہیں، پوری باقاعدہ پلاننگ کرے اس کے لیے۔ اور اسلام دیکھیں کوئی بھی بڑا کام ہے اس کے لیے اسلام حکم دیتا ہے کہ پلاننگ کریں، باقاعدہ اسلام کا اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے، یہ حکم ہے، باقاعدہ فرض ہے۔ لیکن سب سے بہتر پلاننگ کس چیز کی ہے؟ تقوی کی، یعنی اصل مقصد حج کا کیا ہے کہ اللہ کے پاس انسان جائے اور اپنے گناہوں کو معاف کر سکے اور اس کے اصل مقاصد تقوی کو حاصل کر سکے۔ تو سب سے زیادہ پلاننگ جب آپ کریں کسی بھی کام کے لیے تو تقوی کا ایلیمنٹ ڈومینیٹ کر رہا ہو۔ واتقون یا اولی الالباب، اور مجھے سے ڈرو اے عقل والو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، نہیں تم پر کوئی گناہ اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہو۔ فاذا افضتم من عرفات، پس جب تم لوٹو یا پھرو من عرفات، عرفات سے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر حرام پر یعنی مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ واذکروہ کما ہداکم، اور اس طریقے سے ذکر کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ وان کنتم من قبلہ لمن الضالین، اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں۔ اس دور میں آپ کو پتہ ہے لوگ بیچارے لمبے لمبے سفر کر کے آتے تھے اور ان کے پاس ایک ہی موقع ہوتا تھا، ان کا دل ہوتا تھا کہ ہم وہاں پہ تجارت بھی کر لیں، ساتھ کیا کریں کہ ہم حج بھی کر لیں۔ تو اللہ نے اجازت دی، رخصت دی کہ کوئی بندہ اگر حج کرتا ہے وہاں پہ جا کے اگر کوئی بزنس ٹرانزیکشن بھی کر لے، کوئی اپنا فائدہ یعنی فائنینشیل اس کا کوئی کانٹریکٹ یا بزنس بھی کر آئے، مین اس کا مقصد حج ہی ہو، مین وہ نہ ہو، تو اللہ کہتے ہیں اس کی اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ثم افیضوا من حیث افاض، اور اسی طریقے سے مزدلفہ کے بعد جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرو۔ ثم مزدلفہ یعنی مشعر حرام پر اللہ کا ذکر کرو۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، جہاں سے لوگ پھرتے ہیں۔ واستغفروا اللہ، اور اللہ سے استغفار کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ فاذا قضیتم مناسککم، جب تم اپنی عبادات کو مناسک کو پورا کر لو، فاذکروا اللہ، پھر اللہ کا ذکر کرو، کذکرکم آباءکم، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو ذکر کرتے تھے۔ یعنی جب انسان کا حج عمرہ ہو جائے اور عید کے ایام میں آپ کو پتہ ہے ہم تکبیرات کہتے ہیں، وہ تکبیرات کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، اور یہ کفار مکہ بہت زیادہ فخر سے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ اس طریقے سے تم کیا کرو، اللہ کا ذکر ادا کرو، یا اس سے بہتر اس سے زیادہ ذکر کرو۔ فمن الناس من یقول ربنا، اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا عطا کیجئے، دنیا میں سے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں اس کے لیے کوئی آخرت میں کوئی حصہ۔